کہانیاں گڑھنے والوں، اے علی اور عمر میں دشمنی کی کہانیاں سنانے والوں، تمہاری کہانیاں فراڈ ہیں، تمہاری کہانیاں جھوٹ ہیں۔ یہاں عمر کے جنازے پر افسوس کر رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ شیعہ حضرات کی جتنی حدیث کی کتاب ہے، جیسے ہمارے یہاں صحیح بخاری ہے، ان کے یہاں کلینی کی الکافی ہے، بہت مشہور کتاب ہے الکافی، اس میں روایتیں بھری پڑی ہیں، جگہ جگہ حضرت ابو بکر عمر کو شیطان کہا گیا ہے، ابلیس کہا گیا ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ عقیدے رکھ کر کے کوئی کہے گی صاحب ہم بڑے امت کے چہتے ہیں، ہم فلسطین کے بڑے ہمدرد ہیں، ہم مسلمانوں کے بڑے ہمدرد ہیں، تو بھیا یہ ہمدردی تو ہم سے برداشت نہیں ہو سکتی۔ جن کے عقیدوں میں، جن کے رگو پے میں ابو بکر عمر کی نفرت، اور جن کی کتابوں میں حضرت ابو بکر عمر کے خلاف جو ہے اس طریقے کے رقیق اور غلیظ قسم کی باتیں لکھی ہوں، اور یہ عقیدہ ان کے یہاں باقاعدہ بچے کو پڑھایا جاتا ہو۔ اب جس کے دل میں حضرت عمر کے خلاف بغض ہے، بھائی جنگ احد میں کچھ صحابہ ایسے بھی تھے جو میدان چھوڑ دیا تھا، جنہوں نے، حالات ایسے تھے، کنڈیشن ایسی تھی، اچانک حملہ ہوا تھا، کچھ صحابہ کرام میدان چھوڑ کے جا چکے تھے۔ اب جو حضرات جن کے دلوں میں حضرت ابو بکر عمر کا بغض ہے، وہ کہتے ہیں صاحب یہ لوگ تو بھاگ گئے تھے، بھگوڑے تھے، نعوذ باللہ۔ پہلی بات تو بھاگے نہیں تھے، یہ لوگ اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، یہ تو ہر آن ہر وقت اللہ کے نبی کے ساتھ رہنے والے لوگ تھے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر نعوذ باللہ مان بھی لیا جائے کہ حالات اور وقتی کنڈیشن کے تحت ایسی سچویشن پیدا ہو گئی کہ میدان جنگ میں قدم نہیں جم سکا، تو قرآن میں اللہ نے جب کہہ دیا کہ جنگ احد میں جو نبی کے صحابہ میدان میں نہیں ٹک پائے چلے گئے، ہم نے ان کو معاف کر دیا۔ جن کو اللہ نے معاف کر دیا، ہم کیا اور ہماری اوقات کیا کہ ہم ان کے اوپر اعتراض۔ حضرت علی کی ایک بیٹی ام کلثوم کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت ام کلثوم حضرت علی کی بیٹی تھی، نبی کی نواسی تھی، اور ان سے حضرت عمر کا نکاح ہوا، اور یہ روایت اہل سنت کے یہاں بھی موجود ہے، اہل تشیع کے یہاں بھی موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ جلدی سے ہضم نہیں کر پاتے، وہ ماننے کو، وہ کہتے ہیں زبردستی یہ شادی ہوئی تھی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا انسان اپنی بیٹی کی شادی کسی سے زبردستی کرے گا، دباؤ میں کرے گا؟ بڑی من گھڑت روایات حضرت عمر کے خلاف گڑھی گئی۔ شیعہ کی کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ جب حضرت ابو بکر خلیفہ ہوئے اور حضرت علی نے ان کو خلیفہ ماننے سے انکار کیا، تو حضرت عمر غصے میں پہنچے حضرت علی کے گھر میں اور جا کر کے دروازے پہ آگ لگا دی۔ جب جا کے دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت علی گھر میں موجود تھے، حضرت علی نہیں آئے، اپنی بیوی حضرت فاطمہ کو بھیجا، فاطمہ دروازے پر گئی، دروازے کو حضرت عمر نے آگ لگایا، دروازہ حضرت فاطمہ کے پیٹ پہ گر گیا اور ان کے پیٹ کا بچہ شہید ہو گیا۔ یہ ساری کہانی کیوں گڑھی گئی؟ تاکہ حضرت عمر کی نفرت اور ان کا بغض دلوں میں بھرا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم،
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. نبی نے جس کو مانگا ہے خدا نے جس کو بھیجا ہے، رضائے رب عالم ہے میرا فاروق اعظم ہے. نبی مانگے جسے کعبے کا پلہ تھام کر رب سے، نرالی شان سے آیا نبی کی بزم میں جب سے. صحابہ میں معظم ہے میرا فاروق اعظم ہے. وہ آیا جس کی آمد سے ملی اسلام کو عزت، وہی شمشیر سے جس کی صدا سہمی رہی ظلمت. محمد کا سپاہی ہے، علی حیدر کا بھائی ہے، عدالت کا وہ پرچم ہے میرا فاروق اعظم ہے. عدالت کا وہ پرچم ہے میرا فاروق اعظم ہے. وہ جس کے ایک درے سے زمیں طیبہ کی تھم جائے، وہ جس کے روب و ہیبت سے عجم کا تخت تھرائے. میرے زخموں کا مرہم ہے میرا فاروق اعظم ہے، میرے زخموں کا مرہم ہے میرا فاروق اعظم ہے. عمر نے کفر کو تگنی کا ناچ ایسا نچایا ہے، عمر کے نام سے ہر ایک مشرک تھر تھرایا ہے. وہ جس سے کفر برہم ہے میرا فاروق اعظم ہے، رضائے رب عالم ہے میرا فاروق اعظم ہے. محترم حضرات، عظمت صحابہ و اہل بیت کے سلسلے کی آج دوسری کڑی ہے، اور آج ہماری گفتگو کا عنوان خلیفہ دوم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں اللہ کے رسول سے 10 سال چھوٹے تھے تقریباً. آپ کا تعلق قبیلہ قریش کے ایک مشہور خاندان بنو عدی سے تھا. آپ نے اسلام لانے کے پہلے جو زندگی گزاری ہے، جس کو ہم دور جاہلیت کی زندگی بولتے ہیں، وہ بہت آسان زندگی نہیں تھی. ایک مرتبہ حضرت عمر اپنے دور حکومت میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے. راستے میں ایک جگہ، ایک صحرا میں، ریگستان میں، انہوں نے کہا کہ یہاں اسی جگہ پہ میرا باپ مجھ کو مارا کرتا تھا، مجھ سے بکریاں چرواتا تھا. آج عمر امیر المومنین ہے، لیکن ایک وقت تھا جب میں بکری چرایا کرتا تھا. بعد میں حضرت عمر فاروق نے تجارت کی، اور اللہ تعالیٰ نے تجارت میں بہت برکت دی ان کو. یہی 2 پروفیشن اللہ کے نبی نے بھی اپنایا تھا. اللہ کے نبی نے بھی بکریاں چرائی تھیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں تجارت کی تھی، اور یہی 2 پروفیشن حضرت عمر کا بھی تھا. حضرت عمر دور جاہلیت میں شراب بھی پیتے تھے، شرک بھی کرتے تھے، اسلام کے کٹر دشمن تھے وہ. لیکن ان کا ایک روب تھا، ایک دبدبہ تھا. ان کی ذات میں، ان کی پرسنالٹی میں
اللہ تعالیٰ نے ایسا روپ ڈالا تھا کہ عمر جہاں آ جاتے تھے لوگ خاموش ہو جاتے تھے. حضرت عمر کی زبان پہ ہنسی مذاق بہت کم دیکھا گیا. بہت سیریس انسان تھے, بہت سنجیدہ انسان تھے, سمجھدار تھے, اور اللہ کے نبی کی آرزو تھی کہ کاش عمر اسلام لے آئیں. اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں رات کی تاریکی میں, اے اللہ ابو جہل ابن ہشام اور عمر ابن خطاب میں جو تجھے زیادہ محبوب ہے اسے تو اسلام کی توفیق دیتے. اللہ تعالیٰ کو عمر ابن خطاب کا اسلام زیادہ محبوب تھا, ابو جہل کو ایمان کی توفیق نہیں ملی. حضرت عمر اسلام لائے, اور جب اسلام لائے تو جتنے کٹر اسلام کے دشمن تھے اب اتنے ہی مشرکوں کے دشمن بن گئے اور اسلام کے سپورٹر ہو گئے. اور چونکہ دور جاہلیت میں شراب پیتے تھے, اسلام لانے کے بعد حضرت عمر کے دل میں بڑی کلک تھی, بڑی کسک تھی کہ کاش شراب حرام ہو جائے. جب شراب کے بارے میں پہلی آیت نازل ہوئی سورہ بقرہ کی, یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر, اے نبی لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں, آپ بتا دیجئے قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس, کہ شراب اور جوئے میں بہت بڑا گناہ ہے اور کچھ فائدہ ہے. یہ پہلی آیت نازل ہوئی تھی شراب کے بارے میں. وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا, کچھ فائدہ ہے شراب اور جوئے میں مگر گناہ زیادہ بڑا ہے اس کے فائدے سے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی فائنلی اس آیت میں حرام نہیں کیا تھا شراب کو. جب یہ آیت نازل ہوئی حضرت عمر کہتے تھے اے اللہ بین لنا فی الخمر امرا وافیا, اے اللہ شراب کے بارے میں کلیئر حکم نازل فرماتے. پھر دوسری آیت نازل ہوئی تھی, دوسرے نساء کی آیت نازل ہوئی تھی, یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جانا. اور پھر تیسری اور فائنل آیت نازل ہوئی سورہ مائدہ کی, یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. شراب حرام ہے, گندی چیز ہے, اس سے بچو تبھی کامیاب ہو سکتے ہو. تو حضرت عمر کی ایک خاص بات یہ بھی نوٹ کر لیجیے, حضرت عمر کے دل کی مراد کئی مرتبہ اللہ نے پوری کی ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ حضرت عمر ملہم تھے. ملہم سمجھتے ہیں, جس کے دل پر اللہ تعالیٰ صحیح بات ڈال دے. اسلام میں پہلے پردے کا حکم نہیں تھا. صحابہ آتے تھے اللہ کے نبی کی بیویوں کے سامنے فیس ٹو فیس بات کر لیتے تھے. حضرت عمر کو یہ بات بہت گراں گزرتی تھی. اللہ کے نبی کی بیویوں میں ان کی اپنی بیٹی حفصہ بھی تھی, اللہ کے رسول کے سسر بھی تھے. حضرت ابو بکر بھی سسر ہیں, حضرت عمر بھی سسر ہیں. 4 خلفائے راشدین میں 2 نبی کے داماد ہیں, 2 سسر ہیں. بعض لوگوں کو صرف ایک داماد سے نبی کی رشتہ داری نظر آتی ہے. اگر سارا مسئلہ رشتہ داری پر ہی ہے تو رشتہ داری تو ابو بکر سے بھی ہے, رشتہ داری تو عمر سے بھی ہے. اصل چیز کیا ہے؟ رشتہ داری سے بڑی چیز کردار ہے, کیریکٹر ہے. اور نبی کی زندگی میں ہر صحابی کا اپنا ایک کردار ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بھاری گزرتا تھا. لوگ آ رہے, پردہ نہیں ہے. آپ نے کہا اے اللہ کے رسول, کاش اللہ تعالیٰ آپ کی بیویوں کو حکم دے دے پردے کا. یہ جو ہر طریقے کے لوگ آتے ہیں, برے بھی آتے ہیں, اچھے بھی آتے ہیں, آمنے سامنے آپ کی بیویوں سے بات کرتے ہیں. حضرت عمر کے دل کی کا خیال تھا. اللہ نے سورہ احزاب کی آیت نازل فرما دی, وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. اے نبی کے صحابہ, اب آج سے پردے کا حکم نازل کیا جا رہا ہے. اب تمہیں نبی کی بیویوں سے بھی کوئی سامان مانگنا ہو تو ڈائریکٹ ان کے سامنے مت جانا, پردے کی آڑ سے ان سے سامان مانگنا. جنگ بدر کے موقع پر اسلام کی کفر کی پہلی لڑائی تھی. مسلمان جیت گئے, 70 قیدی پکڑے گئے. اللہ کے نبی نے صحابہ کی ایک مخصوص میٹنگ کی
کیا کیا جائے؟ حضرت عمر نے کہا کہ اے اللہ کے نبی چن چن کے ان کو مار دیا جائے، یہ کفر کے سرغنے ہیں، یہ ہیڈ ہیں کافروں کے، اور آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں کنٹرول دیا ہے، ان سب کو ختم کرنا چاہیے، ان کی طاقت کو کچلنا چاہیے۔ حضرت ابوبکر تھوڑے نرم دل تھے۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ اے اللہ کے نبی میری رائے یہ ہے، سب اپنے خاندان کے لوگ ہیں، سب اپنے رشتہ دار لوگ ہیں، اپنے قبیلے کے لوگ ہیں، ان کو چھوڑ دیا جائے، ان سے فدیہ لے لیا جائے، ان سے پیسہ لے لیا جائے، پینالٹی لے لیا جائے، چھوڑ دیا جائے، اور جو پڑھے لکھے ہیں ان سے کہا جائے کہ مدینہ کے انصاریوں کے بچوں کو لکھنا سکھاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر کے فیصلے کو بہتر سمجھا اور اسی پر عمل کیا، مگر قرآن کی آیت نازل ہو گئی کہ اے نبی آپ کو حق نہیں تھا کہ آپ ان قیدیوں کے بارے میں اللہ کی طرف سے کوئی حکم اترے بغیر اپنے من سے کوئی فیصلہ کرتے۔ اللہ نے حضرت عمر کے فیصلے کی تائید کی۔ یہ حضرت عمر ہیں، اتنے جینیس تھے، اتنے ذہین تھے، اللہ تعالیٰ نے ایسا دماغ دیا تھا کہ ان کے فیصلوں کی تائید میں قرآن کی آیت نازل ہوا کرتی تھی۔ سب سے پہلے مسلمانوں میں امیر المومنین کا لقب حضرت عمر کو ملا ہے۔ ان کے پہلے حضرت ابو بکر کو خلیفۃ رسول اللہ کہا جاتا تھا، رسول کا خلیفہ۔ جب حضرت عمر خلیفہ ہوئے تو ان کو خلیفت رسول اللہ کہا جاتا تھا، اللہ کے رسول کے خلیفہ کا خلیفہ، مگر بعد میں لوگوں نے ان کو امیر المومنین کا لقب دیا۔ سب سے پہلے یہ لقب حضرت عمر کو دیا گیا۔ صحابہ کرام ہجرت کے سفر میں نکلے، چوری چھپ کے نکلتے تھے۔ حضرت عمر پہلے انسان ہیں، کھلے عام نکلے، خانہ کعبہ میں آئے، طواف کیا، کہا کہ میں عمر ابن خطاب ہوں، میں مدینہ جا رہا ہوں، جس کو اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو، اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو، اور جو چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس کو گم کر دے وہ آئے اور عمر اس کا فیصلہ کرے گا۔ بابا کے دوہل اعلان حضرت عمر ہجرت کے سفر پہ نکلے۔ جب تک حضرت عمر اسلام نہیں لائے تھے، صحابہ کرام چھپ چھپ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ حضرت عمر اسلام لائے، کہا ہے اللہ کے نبی جب ہم حق پر ہیں تو کیوں چھپ کر کے نماز پڑھیں گے؟ سب سے پہلے اوپنلی کھل کر کے نماز پڑھی گئی حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد۔ اسی لیے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب تک حضرت عمر اسلام نہیں لائے تھے ہم ذلت و رسوائی کی حالت میں تھے، حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد ایک عزت اور سرفرازی کی کنڈیشن میں ہم آ گئے، ہم سر اٹھا کر کے جینے لگے۔ حضرت عمر اتنی امپورٹنٹ شخصیت تھی۔ حضرت عمر اللہ کے نبی کے ساتھ تمام غزوات میں شامل ہوئے۔ جنگ احد میں اللہ کے نبی کے ساتھ جو چند صحابہ ثابت قدم تھے اس میں حضرت عمر تھے۔ اب جس کے دل میں حضرت عمر کے خلاف بغض ہے، بھائی جنگ احد میں کچھ صحابہ ایسے بھی تھے جو میدان چھوڑ دیا تھا، جنہوں نے حالات ایسے تھے، کنڈیشن ایسی تھی، اچانک حملہ ہوا تھا، کچھ صحابہ کرام میدان چھوڑ کے جا چکے تھے۔ اب جو حضرات جن کے دلوں میں حضرت ابو بکر عمر کا بغض ہے وہ کہتے ہیں صاحب یہ لوگ تو بھاگ گئے تھے، بھگوڑے تھے، نعوذ باللہ۔ پہلی بات تو بھاگے نہیں تھے، یہ لوگ اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، یہ تو ہر وقت اللہ کے نبی کے ساتھ رہنے والے لوگ تھے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر نعوذ باللہ مان بھی لیا جائے کہ حالات اور وقتی کنڈیشن کے تحت ایسی سچویشن پیدا ہو گئی کہ میدان جنگ میں قدم نہیں جم سکا، تو قرآن میں اللہ نے جب کہہ دیا کہ جنگ احد میں جو نبی کے صحابہ میدان میں نہیں ٹک پائے چلے گئے، ہم نے ان کو معاف کر دیا۔ جن کو اللہ نے معاف کر دیا، ہم کیا اور ہماری اوقات کیا کہ ہم ان کے اوپر اعتراض کریں؟ تو بعض لوگ حضرت عمر پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ میدان چھوڑ کے بھاگے تھے، حالانکہ ایسی بات صحیح نہیں ہے۔ جنگ حنین ایک جنگ ہوئی تھی اللہ کے نبی کی زندگی میں۔ اس جنگ میں پہلی مرتبہ مسلمانوں کی تعداد بہت تھی، 12,000 کی فوج تھی، اور سب زیادہ تر نئے نئے اسلام لائے تھے۔ صحابہ کرام کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ اتنی بڑی تعداد ہماری ہے، ہم تو دشمن پر غالب ہی آ جائیں گے، ہم تو جیت جائیں گے۔ لیکن جو دشمن تھا وہ تیر اندازی میں ماہر تھا، اور پہاڑوں میں غاروں میں چھپ چھپ کر کے جب انہوں نے تیر چلانا شروع کیا، مسلمان شروعات میں میدان چھوڑ کے بھاگنے لگے۔ اس موقع پر اللہ کے نبی میدان جنگ میں ڈٹے رہے۔ اللہ کے نبی کی شجاعت اور بہادری کا جلوہ اس وقت لوگوں نے دیکھا جب جنگ حنین میں لوگ جا رہے تھے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے تھے الیہ عباد اللہ، اے اللہ کے بندو ادھر آؤ، انا ابن عبد المطلب انا النبی لا کذب، میں ہوں عبد المطلب کا بیٹا، میں اللہ کا سچا نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں۔
اس نازک موقع پر چند صحابہ کرام اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھ تھے. ان چند صحابہ کرام میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے. غزوہ تبوک کے موقع پر یہی حضرت عمر تھے جنہوں نے کہا تھا، اپنے گھر کا آدھا مال لے کر کے آئے اور کہا تھا کہ آج عمر ابو بکر سے آگے نکل جائے گا. لیکن حضرت ابو بکر ان سے بھی آگے نکل گئے، اپنے گھر کا سارا مال لے کے چلے آئے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی زندگی میں ہر موقع پر نبی کے ساتھ رہے. نبی کا جب انتقال ہوا، ظاہر ہے آج ہمارا اپنا کوئی چلا جائے تو ظاہر ہے ہمیں ایک صدمہ ہوتا ہے، غم ہوتا ہے. حضرت عمر بہت مضبوط دل کے آدمی تھے، مگر یہ صدمہ وہ برداشت نہیں کر پائے. ان کے دل اور دماغ نے یہ تسلیم ہی نہیں کیا کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی ویسے ہی گئے جیسے موسیٰ علیہ السلام گئے تھے کوہ طور پہ اور واپس آ گئے تھے. اللہ کے نبی آئیں گے اور ان لوگوں کی گردن مار دیں گے جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا ہے. اس موقع پر ظاہر ہے کہ حضرت عمر کا یہ ری ایکشن بھی ان کی محبت کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی سے بہت محبت کرتے تھے، اور وہ محبت اس قدر تھی کہ ان کا دل ماننے کو تیار نہیں تھا کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہوا ہے. پھر جب حضرت ابو بکر نے خطبہ دیا تب حضرت عمر کہتے ہیں میرے دل کو یقین آیا. اس کے بعد جب حضرت ابو بکر خلیفہ ہوئے تو حضرت ابو بکر کے سیکریٹری کے طور پہ، ان کے وزیر کے طور پہ، ہر معاملے میں ان کے مشارک کے طور پہ، ان کے پارٹنر کے طور پہ، ان کے مددگار کے طور پہ حضرت عمر ان کا ساتھ دیتے رہے. اور 2.5 سال کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق کا انتقال ہونے لگا تو حضرت ابو بکر صدیق نے یہی کہا لوگوں سے کہ نبی کی زندگی میں نے دیکھا کہ نبی میرے بعد اگر کسی کو ترجیح دیتے تو عمر کو دیتے تھے. میں امت کے لیے اگر اپنے بات سب سے موزوں، سب سے مناسب، سب سے سوٹیبل اگر کسی کو سمجھتا ہوں تو عمر ابن خطاب کو سمجھتا ہوں. اس کے بعد حضرت ابو بکر کی وفات کے بعد بلا کسی اختلاف کے حضرت عمر خلیفہ ہوئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 12 سال تک خلیفہ رہے. اور یہ جو 12 سال کی مدت ہے اسلامی تاریخ کا سب سے گولڈن دور ہے. اس دور میں دنیا کے ان چپے چپے تک اسلام کا جھنڈا پہنچا جہاں کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا. ایران کی طاقت، روم کی طاقت، یورپ تک اسلام پہنچ گیا حضرت عمر کے دور میں. ہندوستان کی سرحدوں تک اسلام حضرت عمر کے دور میں پہنچا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ ان کے دور میں بہت سارے ایسے کام ہوئے جو پہلی مرتبہ ہوئے. فوجیوں کا رجسٹر پہلی مرتبہ ان کے دور میں بنا. جو علاقے فتح ہوتے تھے ان کو اسٹیٹ وائز بانٹ دیتے تھے، ہر علاقے کو 4-5 اسٹیٹ میں بانٹ دیتے تھے. یہ حضرت عمر نے سب سے پہلے یہ کام کیا تھا. فوجی لوگ جاتے تھے لمبے ٹائم تک بارڈر پر سرحد پہ لڑنے کے لیے، یہاں بیوی بچوں کو چھوڑ کے جاتے تھے. تو حضرت عمر نے کسی عورت کو دیکھا، شادی شدہ عورت تھی، شوہر میدان جنگ پہ گیا ہوا تھا. وہ عورت عربی شاعری پڑھ رہی تھی، اپنے شوہر کو یاد کر رہی تھی. حضرت عمر کو اندازہ ہوا کہ کوئی لمٹ طے ہونی چاہیے. اپنی بیٹی حضرت حفصہ کو بلایا، اللہ کے نبی کی بیوی بھی ہیں، ان کی بیٹی بھی ہیں. ان سے پوچھا کہ ایک عورت اپنے شوہر کے بغیر کتنے دن تک صبر کر سکتی ہے؟ انہوں نے اپنے تجربے سے کہا کہ 4 مہینہ کا ایک پیریڈ ہے، 4 مہینہ میکسیمم 4 مہینہ ہونا چاہیے. حضرت عمر نے لمٹ طے کر دی کہ 4 مہینے کے بعد ڈیوٹی بدل جانی چاہیے. 4 مہینے کے بعد ایک انسان اگر فوج میں گیا ہے، سرحد پہ گیا ہے، واپس اسے گھر آنا چاہیے. حضرت عمر کے دور میں ڈیٹ لکھنے کے لیے کیلنڈر کی ضرورت پڑی. صحابہ کرام کی میٹنگ بلائی انہوں نے، بھائی کیلنڈر ہمیں چاہیے، ہم کیلنڈر کی شروعات کہاں سے کریں؟ کسی نے کہا نبی کی پیدائش سے شروع کر دیا جائے، کسی نے کہا نبی کی بعثت سے شروع کر دیا جائے. حضرت عمر نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ ہجرت سے شروع کیا جائے. اسلامی تاریخ میں ہجرت ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے. ہجرت کے پہلے کی زندگی الگ ہے، ہجرت کے بعد کی زندگی الگ ہے. مسلمانوں کو طاقت اور قوت ملی ہجرت کے بعد. ہجرت کے بعد سے تاریخ کے پنے بدل گئے ہیں، لہٰذا ہمارا کیلنڈر ہجرت سے ہونا چاہیے. اور ہجرت سے ہونے میں فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ پرسنل نہیں رہے گا، یہ کسی شخصیت اور کسی کی ذات سے نہیں جڑا رہے گا، یہ اسلام کے ساتھ جڑا رہے گا. یہ حضرت عمر کا دماغ تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں ایک کام اور کیا. انہوں نے راتوں کو گشت کرنا شروع کیا. خلیفہ ہیں،
22 लाख स्क्वायर मील के दायरे पर हुकूमत है, और रात में सादा लिबास, सादा कुर्ता पहन करके, ऐसे भी वो सादा कपड़ा पहनते थे, कोई कर्रोफर नहीं था, कोई बादशाहत वाला कोई गुरूर नहीं था, रात में गश्त करते थे। किसको क्या ज़रूरत है? एक जगह गए, एक बद्दू बाहर बैठा हुआ था, भाई क्या बात है, परेशान क्यों हो? कहा कि मेरी बीवी को ज़चकी का टाइम है, डिलीवरी का टाइम है, और कोई औरत नहीं है, कोई दाई नहीं है, मेरे पास वसाइल नहीं है, मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है, बीवी दर्द से परेशान है। हजरत उमर फारूक फौरन घर आए और अपनी बीवी को लेकर के पहुंचे कि चलो एक इमरजेंसी काम है, एक औरत को डिलीवरी कराना है। भाई ये तो एक बड़ा मामूली काम है, दाई का काम है। इस्लामी हुकूमत की फर्स्ट लेडी, खलीफा वक्त की बीवी, अमीरुल मोमिनीन की बीवी जा रही है और उस बच्चे की पैदाइश का काम करा रही है। और जब पैदाइश हो जाती है, अंदर से आके हज़रत उमर की अहलिया कहती है, अमीरुल मोमिनीन खुशखबरी दे दीजिए, अपने भाई को बेटा हुआ है। उसने सुना अमीरुल मोमिनीन, काँप गया, अमीरुल मोमिनीन मेरे घर में वो चावल ला रहे हैं, आटा ला रहे हैं, ज़रूरत की चीज़ें ला रहे हैं, उनकी बीवी आकर के मेरे घर में पैदाइश करा रही है। ये हज़रत उमर थे। हज़रत उमर कहा करते थे कि दरियाए दजला के पास भी अगर कोई खच्चर फिसल करके गिर जाए तो उमर को इस बात का डर है कि अल्लाह के यहाँ उसका हिसाब देना पड़ेगा। ये हज़रत उमर थे मेरे प्यारे साथी। अल्लाह के नबी ने एक मरतबा ख्वाब देखा था, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। आपने ख्वाब देखा कि मैं एक कुएं से पानी खींच रहा हूँ, थोड़ी देर तक मैंने खींचा, फिर मैं किनारे हट गया, फिर हज़रत अबू बकर आए, उन्होंने भी उस कुएं से डोल को खींचा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अबू बकर ने बहुत अच्छी तरीके से डोल खींचा, मगर उनके डोल खींचने में कुछ कमज़ोरी थी, अल्लाह उन पर रहम फरमाए। फिर हज़रत उमर आए और उन्होंने तो इतनी तेज़ी से डोल खींचा है और इतना पानी निकाला है कि उन्होंने सारे खेतों को सैराब कर दिया। सहाबा किराम ने पूछा कि अल्लाह के नबी इस ख्वाब की ताबीर क्या है? आपने फरमाया इस्लाम की खिदमत और इस्लाम की इज़्ज़त इससे मुराद है कि अल्लाह तबारक व तआला उमर के ज़रिए इस्लाम को इज़्ज़त अता करेगा। एक मरतबा अल्लाह के नबी, ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायतें मैं सुना रहा हूँ आपको, एक मरतबा अल्लाह के नबी ने ख्वाब देखा कि मैं दूध पी रहा हूँ, और इतना दूध पी लिया अल्लाह के नबी ने कि आपका पूरा बदन बिल्कुल सैराब हो गया। यहाँ तक कि आप फरमाते हैं कि मैंने दूध का असर अपने नाखूनों में महसूस किया। उसके बाद मैंने जो बचा हुआ दूध था वो हज़रत उमर को दे दिया और हज़रत उमर ने उसको पी लिया। साहबा ने पूछा फमा अव्वल तो हो या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी इस ख्वाब की ताबीर क्या है? आपने फरमाया इल्म है। सहाबा किराम में टॉप के आलिम थे हज़रत उमर। सहाबा कहते हैं कि दीन का आधा इल्म हज़रत उमर के पास था। ये नहीं कि सिर्फ बहादुर थे, ये नहीं कि सिर्फ रोब दबदबा था, ये नहीं कि सिर्फ अच्छे मैनेजमेंट वाले थे, इल्म भी बहुत था, नॉलेज भी बहुत थी हज़रत उमर के पास। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में अल्लाह के नबी की ये हदीस भी बड़ी मशहूर हदीस है कि ऐ उमर, तुम जिस रास्ते पे मा लक़ियका शैतानुन फज्जन क़त्तु इल्ला सलक फ़ी गैरि फज्ज, ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। ऐ उमर, शैतान जिस रास्ते में तुमसे मिल जाए शैतान रास्ता बदल देते। ये कोई मुहावरा नहीं है, ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। वो जो हम बोलते हैं ना शैतान हज़रत उमर को देख के रास्ता बदल देता था, ये बुखारी और मुस्लिम की सही रिवायत है। अल्लाह के नबी का फरमान है, उमर को देख के शैतान रास्ता बदल देता था। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में एक मरतबा मुल्क के शाम के गांव अमवास में ताउन की बीमारी फैल गई। हज़रत उमर उस वक्त सफ़र में निकले थे और उस गांव में पहुंच गए थे। जब आपने सुना कि यहाँ ताउन की बीमारी फैली, आप वापस जाने लगे। जब आप वापस जाने लगे तो एक सहाबी ने एतराज़ किया, कहा कि हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह ने एतराज़ किया, कहा कि अफ़रारुम मिन क़दरिल्लाह, ऐ उमर अल्लाह की तकदीर से भाग रहे हो? हज़रत उमर ने कहा नफ़िर्रु मिन क़दरिल्लाह इला क़दरिल्लाह, हम अल्लाह की तकदीर से भाग रहे हैं, अल्लाह की तकदीर की तरफ भाग रहे हैं। क्या मतलब? हज़रत उमर ने कहा कि यहाँ अगर बीमारी फैली है तो मैं वहाँ जाकर के अपनी जान को हलाकत में डालूँ, इससे बेहतर है कि मैं वापस अपने इलाके में चला जाऊँ। ये भी अल्लाह की तकदीर का एक हिस्सा है। और बाद में दूसरे सहाबा ने हदीस पढ़ के सुनाई, अल्लाह के नबी की हदीस भी मौजूद थी कि जब किसी इलाके में जाओ और वहाँ ताउन की बीमारी फैली हो तो वहाँ मत जाओ। जो लोग वहाँ मौजूद हैं वो वहाँ से न निकलें और जो बाहर के लोग हैं वहाँ ना जाएं। जैसे भी कोरोना का दौर हमने देखा,
تو کورونا کے دور کسی بھی انفیکشن والی بیماری میں اگر ہماری ذات سے دوسروں کو انفیکشن پہنچ رہا ہے تو ہمیں وہاں نہیں جانا چاہیے. یہ اصول بھی اللہ کے نبی کی حدیث سے موجود تھا. حضرت عمر نے اس پر عمل کیا. حضرت عمر کے دور میں ایک سال بڑا سوکھا پڑا تھا. دیکھو اللہ کے نیک بندے تھے, صحابہ تھے, مگر سوکھا پڑا تھا. قدرتی آفتیں, قدرتی مصیبتیں, بارش کا نہ ہونا, گرمی کا زیادہ ہو جانا, سردی کا زیادہ ہو جانا, یہ اچھے لوگوں کے دور میں بھی ہوتا ہے. حضرت عمر کے دور میں ایک سال ایسا پڑا بہت سوکھا پڑ گیا, اتنا زیادہ پریشانی کا دور آ گیا, زمین بالکل کالی ہو گئی, کوئی پیداوار نہیں ہو رہی تھی, اور بیت المال میں جو کچھ تھا سب بانٹ دیا گیا غریبوں کو. اس دوران حضرت عمر خود ایسے نازک وقت میں جو لوگ ذمہ دار ہوتے ہیں وہ پہلے اپنے گھر کو مال سے بھر لیتے ہیں. بھئی ہر انسان پہلے اپنی فیملی کو دیکھتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس دور میں سرکہ روٹی کے ساتھ لگا کے کھا لیا کرتے تھے. ایک معمولی مکان میں زندگی بھر رہے اور کبھی اپنے لیے کوئی اچھا لائف اسٹائل نہیں چنا, اچھے کپڑے نہیں بنائے, اپنے بال بچوں کے لیے کوئی پراپرٹی نہیں بنائی, اور جب نازک وقت آیا امت کے لیے تو بیت المال کا خزانہ امت کے اوپر لٹا دیا اور خود سرکہ اور روٹی کھا کر کے حضرت عمر نے گزارا کیا ہے. سن 17 ہجری میں حضرت عمر نے مسجد حرام اور مسجد نبوی کی ایکسپینشن کا کام کیا, اس کی توسیع کا کام کیا. مسجد نبوی میں اللہ کے نبی کی بیویوں کے بھی کمرے تھے اور کچھ اور صحابہ کے بھی گھر تھے. باقی سارے لوگوں کے گھر خرید لیے, نبی کی بیویوں کو چھوڑ کے باقی لوگوں کے گھر خرید لیے. اس میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی گھر تھا, انہوں نے اپنا گھر اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا. تو حضرت عمر نے سب سے پہلے اپنے دور میں اللہ کے نبی کی مسجد کی توسیع کا کام کیا تھا. ذی الحجہ کے مہینے میں, ذی الحجہ کے اخیر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ کیا تھا ابو لولو فیروز نے. یہ ایک پارسی غلام تھا حضرت مغیرہ ابن شعبہ کا. اس کو کچھ شکایت تھی حضرت مغیرہ ابن شعبہ سے, اور جب حضرت عمر کے پاس یہ آیا تو حضرت عمر نے اس کے فیور میں فیصلہ نہیں کیا. حضرت عمر نے جو صحیح بات تھی وہ کہہ دیا. اس کو بڑا برا لگا, اس نے اپنے دل میں بغض پال لیا کہ میں اب حضرت عمر کو چھوڑوں گا نہیں. فجر کی نماز میں آیا اور کھنجر چھپا کر کے آیا تھا, اور حضرت عمر حسب معمول نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر کھڑے ہوئے اور یہ کھنجر لے کر کے آگے بڑھا اور ناف کے پاس اس نے حملہ کیا. حضرت عمر کی ناف پر حملہ کیا اور فوراً حضرت عمر زمین پہ گر پڑے, اور اس کے بعد کئی اور لوگوں کے اوپر بھی اس نے حملہ کیا, اور جب دیکھا کہ لوگ گھیر لیں گے تو اس نے اپنے آپ کو بھی ہلاک کر کے ختم کر دیا. حضرت عمر مصلی پر گر پڑے, اور جیسے ہی مصلی پر گرے پہلی صف میں عبد الرحمن ابن عوف کا ہاتھ آگے بڑھ کے پکڑ کے ان کو آگے بڑھایا. خلیفہ وقت تڑپ رہا ہے, ان کا خون بہہ رہا ہے, جان لیوا حملہ ہوا ہے, مگر نماز نہیں رکی ہے. اللہ اکبر. یہ تھی اس سماج میں نماز کی اہمیت. خلیفہ وقت تڑپ رہا ہے, خون بہہ رہا ہے پیٹ سے, مگر جلدی جلدی حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے ہلکی نماز پڑھائی. اس کے بعد حضرت عمر کو گھر لایا گیا. خون رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے, اتڑیاں اندر کی کٹ چکی ہیں. حکیموں کو بلایا گیا, دوائیں دی جا رہی ہیں, دوا سب باہر نکل جا رہی. حضرت عمر کو یقین ہو گیا کہ اب میرا بچنا بہت مشکل ہے. جب یہ یقین ہو گیا کہ بچنا بہت مشکل ہے, اب وقت آخرت آ گیا, موت کا وقت آ گیا, حضرت عمر کے چہرے پہ گھبراہٹ آ گئی. عبداللہ ابن عباس اس موقع پر موجود تھے. انہوں نے کہا, اے عمر ابن خطاب, اے امیر المومنین, آپ کو گھبرانے کی کیا بات ہے؟ آپ تو نبی کے چہیتے صحابی ہیں. نبی جب تک زندہ رہے نبی کا آپ نے ساتھ دیا. نبی کے انتقال کے بعد ابو بکر صدیق کا دور آیا, آپ ان کے دست و بازو بنے رہے, ان کا ساتھ دیتے رہے. پھر آپ کا دور خلافت آیا, لوگ آپ سے راضی ہیں, اور آپ دنیا سے جا رہے ہیں, لوگ آپ سے راضی ہیں. اللہ بھی انشاءاللہ آپ سے راضی ہوگا, آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت عمر نے کہا کہ اے بھتیجے, تو مجھے یہ باتیں بتا کر کے کیا سمجھتا ہے کہ میں دھوکے میں پڑ جاؤں گا؟ ارے اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام قبول کرنے کی توفیق دی تو یہ میرا کوئی کمال نہیں تھا, اللہ کا احسان تھا. اور تو جو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے ذریعے بڑے اچھے اچھے کام ہوئے ہیں, لَوَدِدْتُ أَنَّ لِي كَفَافًا, عمر کی تمنا تو یہ ہے کہ کاش اللہ کے ہاں جب ترازو پہ تولا جائے تو عمر کے گناہ اور عمر کی نیکیاں برابر سرابر پہ چھوٹ جائیں. عمر برابر پہ چھوٹ جائے, عمر اس پر بھی تیار ہے. اور اے بھتیجے, لو ان لی طلال الارض ذهبا لوددت ان افتدی به من عذاب اللہ, اگر میرے پاس زمین بھر کے سونا بھی آ جائے
تو میں چاہوں گا کہ اللہ اپنے عذاب سے زمین بھر کے سونا دے کر کے اگر اللہ عذاب سے مجھے بچا لے تو میں عذاب سے بچنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد کہا کہ جاؤ اماں عائشہ کے پاس جا کے اجازت طلب کرو کہ میں اپنے دونوں ساتھیوں کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو عمر ابن خطاب بھی اپنے دونوں ساتھیوں کے بغل میں دفن ہونا چاہتا ہے۔ اگر اماں عائشہ اجازت دیں تو مجھے وہاں دفنانا، ورنہ مجھے عام قبرستان میں دفن کر دینا۔ چنانچہ حضرت عائشہ سے اجازت مانگی کہ حضرت عائشہ نے کہا بالکل کوئی حرج کی بات نہیں۔ پھر اس کے بعد اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ عبداللہ ابن عمر میرے انتقال کے بعد پھر ایک بار جا کر کے اجازت مانگ لینا، اگر اماں عائشہ اجازت دیں تبھی مجھے حجرہ عائشہ میں دفن کر دینا۔ گویا کہ حضرت عمر یہ مانتے تھے کہ وہ کمرہ حضرت عائشہ کا حجرہ ہے اور ان کی اجازت کے بغیر مجھے وہاں دفن ہونے کی اتھارٹی حاصل نہیں ہے۔ اسی موقع پر اپنے انتقال کے پہلے حضرت عمر نے 6 لوگوں کی ایک کمیٹی بنائی۔ ان 6 لوگوں میں وہ کون 6 لوگ تھے؟ یہ وہی 6 لوگ تھے جن کا نام لے کر کے اللہ کے نبی نے جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی تھی۔ اس میں ایک ابو بکر چلے گئے تھے، ایک حضرت عمر کا انتقال ہو رہا تھا، اس میں حضرت عثمان تھے، حضرت علی تھے، حضرت طلحہ تھے، حضرت زبیر تھے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے اور حضرت سعد ابن ابی وقاص تھے۔ ابو عبیدہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ اپنے بہنوئی سعید بن زید کا نام بھی اس میں نہیں ڈالا، جبکہ وہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ جب عشرہ مبشرہ ہی کو ڈال رہے ہیں تو اپنے بہنوئی سعید کا نام بھی ڈالیے، کہا نہیں، خلافت عمر نے کر لی، اب عمر کے خاندان میں عمر کی رشتہ داری میں کسی اور کو ضرورت نہیں ہے۔ کہا کہ آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر بہت نیک ہے، کہا کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنے بیٹے کو نامینیٹ نہیں کیا۔ یہاں ایک مسئلہ یاد رکھیے، اب حضرت معاویہ کی سیرت ہم بیان کریں گے، وہاں ہم اس پر ڈسکشن کریں گے۔ کیا باپ کے بعد بیٹا خلیفہ نہیں بن سکتا؟ بن سکتا ہے، جائز ہے۔ اگر بیٹا خلافت کے لائق ہے، حکومت کے لائق ہے، اس کی میں وہ خوبیاں ہیں، حکومت کرنے کے لائق کر سکتا ہے۔ مگر حضرت عمر نے تقوی، زہد و ورع کی ایک مثال قائم کی۔ حضرت عمر یہ مانتے تھے کہ حکومت اور خلافت یہ بڑی ذمہ داری کی چیز ہے، بڑی آزمائش کی چیز ہے، اور یہ آزمائش میں نے جھیل لی بہت ہے، اب میرے بعد میرے خاندان میں کوئی اور نہ جھیلے۔ چنانچہ اسلام کا یہ روشن آفتاب 12 سال تقریباً 12 سال حکومت کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو لولو فیروز کے حملے سے جو جان لیوا اس نے حملہ کیا، 3 دن کے بعد ان کا انتقال ہوا، اور وہیں حجرہ عائشہ میں اپنے دونوں ساتھیوں اللہ کے رسول اور ابو بکر صدیق کے پہلو میں آپ کو دفن کیا گیا۔ حضرت عمر فاروق کو ایک اعزاز اور حاصل ہے، انہوں نے اللہ کے نبی کی ایک حدیث سنی تھی کہ دنیا کی ہر رشتہ داری ٹوٹ جائے گی سوائے نبی کی رشتہ داری کے، تو نبی کے خاندان سے اپنی رشتہ داری جوڑنا وہ چاہتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت علی کی ایک بیٹی ام کلثوم کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت ام کلثوم حضرت علی کی بیٹی تھی، نبی کی نواسی تھی، اور ان سے حضرت عمر کا نکاح ہوا، اور یہ روایت اہل سنت کے یہاں بھی موجود ہے، اہل تشیع کے یہاں بھی موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ جلدی سے ہضم نہیں کر پاتے، وہ ماننے کو وہ کہتے ہیں زبردستی یہ شادی ہوئی تھی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا انسان اپنی بیٹی کی شادی کسی سے زبردستی کرے گا، دباؤ میں کرے گا؟ بڑی من گھڑت روایات حضرت عمر کے خلاف گڑی گئی۔ شیعہ کی کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ جب حضرت ابو بکر خلیفہ ہوئے اور حضرت علی نے ان کو خلیفہ ماننے سے انکار کیا تو حضرت عمر غصے میں پہنچے حضرت علی کے گھر میں اور جا کر کے دروازے پہ آگ لگا دی۔ جب جا کے دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت علی گھر میں موجود تھے، حضرت علی نہیں آئے، اپنی بیوی حضرت فاطمہ کو بھیجا، فاطمہ دروازے پر گئی، دروازے کو حضرت عمر نے آگ لگایا، دروازہ حضرت فاطمہ کے پیٹ پہ گر گیا اور ان کے پیٹ کا بچہ شہید ہو گیا۔ یہ ساری کہانی کیوں گڑی گئی؟ تاکہ حضرت عمر کی نفرت اور ان کا بغض دلوں میں بھرا جائے۔ لیکن کہانی گڑھنے والا یہ بھول گیا کہ میں جو کہانی گڑھ رہا ہوں، جو پلاٹ بنا رہا ہوں، اس پلاٹ میں صرف حضرت عمر ملزم نہیں ٹھہر رہے ہیں، اس کہانی کی بنیاد پر تو حضرت علی پر بھی الزام پیدا ہو رہا ہے کہ بھائی حضرت علی اتنے بہادر آدمی تھے، حیدر کرار تھے، مرحب کو جو ہے دھول چٹا دینے والے اور بدر کی لڑائی میں اسلام کے دشمنوں کو قتل کرنے والے، آج حضرت علی کی بہادری کہاں چلی گئی؟ تو کہتے ہیں صاحب حضرت علی نے تقیہ سے کام لیا تھا، حضرت علی نے تقیہ سے کام لیا تھا۔ وہ چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے، مگر دنیا کو بتانا چاہتے تھے کہ میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے، میں صبر کر رہا ہوں۔ اس کو صبر نہیں کہتے میرے بھائی۔
حضرت علی کی آنکھوں کے سامنے کوئی ان کے گھر کے دروازے کو آگ لگا دے، ان کی بیوی اور نبی کی بیٹی کے پیٹ پر وہ دروازہ گرے، پیٹ کا بچہ مر جائے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی اعتراض نہ کریں اور بعد میں حضرت عمر کے ساتھ مل کر کے خلافت اور حکومت میں ان کو مشورے دیں، یہ پاسبل نہیں۔ ایک عام انسان کی غیرت بھی یہ گوارا نہیں کرے گی کہ اپنی بیٹی کے قاتل کے ساتھ وہ ایسا رویہ اختیار کرے۔ تو یہ روایتیں گڑھی گئی میرے ساتھیوں، یہ روایتیں کیوں گڑھی گئی؟ تاکہ اسلام کے جو یہ دو پلرز ہیں ابو بکر و عمر، آپ شیعہ حضرات کی جتنی حدیث کی کتاب ہے، جیسے ہمارے یہاں صحیح بخاری ہے، ان کے یہاں کلینی کی الکافی ہے، بہت مشہور کتاب ہے الکافی، اس میں روایتیں بھری پڑی ہیں، جگہ جگہ حضرت ابو بکر و عمر کو شیطان کہا گیا ہے، ابلیس کہا گیا ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ عقیدے رکھ کر کے کوئی کہے کہ صاحب ہم بڑے امت کے چہتے ہیں، ہم فلسطین کے بڑے ہمدرد ہیں، ہم مسلمانوں کے بڑے ہمدرد ہیں، تو بھیا یہ ہمدردی تو ہم سے برداشت نہیں ہو سکتی۔ جن کے عقیدوں میں، جن کے رگ و پے میں ابو بکر و عمر کی نفرت، اور جن کی کتابوں میں حضرت ابو بکر و عمر کے خلاف جو ہے اس طریقے کے رقیق اور غلیظ قسم کی باتیں لکھی ہوں، اور یہ عقیدہ ان کے یہاں باقاعدہ بچے کو پڑھایا جاتا ہوں۔ ابھی میں ایک تقریر میں نے ایران اور اسرائیل کی جو بھی جنگ چل رہی تھی، اس پر میں نے ایک چھوٹی سی بات کہی کہ بھائی اس جنگ میں بلا وجہ کمنٹ بازی مت کیجئے، ایران کو بہت بڑا ہیرو مت سمجھیے، اسرائیل نے جتنا ظلم فلسطین میں مسلمانوں پر کیا ہے اس سے کہیں زیادہ ظلم ایران نے سپورٹ کر کے سیریا میں مسلمانوں پر کیا ہے۔ ابھی سیریا میں جب نئی حکومت آئی ہے، لوگ قید خانوں سے 40 سال کے بعد ان کو سورج دیکھنا نصیب ہوا ہے۔ لاشوں کو ایسے ہی زمین میں گاڑ دیا گیا اور لاشوں پر بلڈوزر چلا دیا گیا۔ پوری دنیا میں یہ ظلم نہیں ہوا جو سیریا کی سرزمین پر ہوا، اور کس نے یہ ظلم کیا؟ بشار الاسد نے کیا، جو ایک نمبر کا نصیری شیعہ ہے، اور اس کو سپورٹ کیا ہے ایران کی آرمی نے، ایران کی فوج نے۔ اور آج صاحب ہمارے لوگ ایران کو بہت بڑا ہیرو مان رہے ہیں، تو ہمیں آنکھیں اور دل اور دماغ سب کھول کے رکھنا چاہیے۔ تو میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ ایران کا اندھا سپورٹ مت کیجئے۔ تو آپ یقین کیجئے وہ سوشل میڈیا پر میرا وہ کلپ جب آیا ہے تو میں نے ایک دن دیکھا، کمنٹ دیکھا یوٹیوب کے اوپر، تو کمنٹ میں لوگ مجھے گالیاں دے رہے ہیں، اور میرے ساتھ ساتھ ابو بکر و عمر عثمان کو بھی گالیاں دے رہے ہیں۔ لعنت بر ابو بکر، لعنت بر عثمان، لعنت بر عمر۔ حضرت ابو بکر عمر عثمان کا نام لے کر کے آج بھی لعنت کی جا رہی۔ تو بھائیو یہ ہم سے نہیں ہو سکے گا، جو ابو بکر کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے، جو عمر کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔ اس لیے نہیں کہ ہماری عمر کے ساتھ کوئی رشتہ داری ہے، اس لیے کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، اور نبی عمر سے محبت کرتے تھے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو جس طریقے سے قرآن سکھاتے تھے ویسے ابو بکر و عمر کی محبت سکھاتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی کے دور میں ہم نبی کے بعد اگر کسی کو درجہ دیتے تھے تو ابو بکر کو دیتے تھے، اور ابو بکر کے بعد کسی کو درجہ دیتے تو عمر کو دیتے تھے۔ ہم ابو بکر عمر عثمان کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے۔ آج صاحب لوگ گھما پھرا کے باتیں کر رہے ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے، پوچھا گیا کہ حضرت علی افضل ہیں کہ حضرت ابو بکر افضل ہیں؟ تو بولے دیکھو حضرت علی اہل بیت میں سے ہیں، حضرت علی کا کوئی کمپیریزن مت کرو، ان کا کوئی مقابلہ حضرت ابو بکر کے ساتھ نہیں، کیونکہ حضرت ابو بکر صرف صحابی ہیں، حضرت علی اہل بیت میں سے ہیں۔ یہی عقیدہ تو ابو بکر و عمر کو گالی دینے والوں کا بھی ہے۔ کبھی آپ نے ان کے منہ سے سنا؟ وہ ہمیشہ حضرت علی کا نام آتا ہے، امام علی بولتے ہیں، امام علی بولتے ہیں۔ ان کے مولویوں کا بیان موجود ہے کہ اس دنیا میں نبیوں کے بعد سب سے افضل اگر کسی کا مقام ہے، نبیوں کے بعد کیا، وہ آخری نبی کو چھوڑ کے باقی نبیوں سے بھی علی کو افضل مانتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آخری نبی کو چھوڑ کے باقی نبیوں سے بھی افضل کون ہیں؟ علی ہیں۔ نعوذ باللہ، ہمارا یہ عقیدہ نہیں۔ ہم ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، علی کو سب کو صحابی مانتے ہیں، معصوم نہیں مانتے۔ ہم کسی کو معصوم نہیں مانتے۔ معصوم اگر کسی کو مانتے ہیں اللہ کے رسولوں کو مانتے ہیں۔ صحابہ کرام معصوم نہیں تھے، حضرت علی بھی معصوم نہیں تھے، اور علی کو ہم چوتھے نمبر پہ مانتے ہیں، اور چوتھے نمبر پہ ماننے میں حضرت علی کی کوئی توہین نہیں ہے۔ جب حضرت عمر کا انتقال ہوا تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ان کو غسل دیا جا رہا تھا، کفنایا جا رہا تھا، پیچھے سے کسی نے آ کے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا کہ اللہ کی قسم اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ میں دنیا سے جب جاؤں تو یہ سوچ کے جاؤں کہ اس کے جیسا عمل لے کے جاؤں، تو اے عمر میں چاہتا ہوں کہ میں تیرے جیسا عمل لے کے جاؤں، کیونکہ میں نے جب بھی نبی کی زبان سے سنا ہے نبی فرمایا کرتے تھے ابو بکر آئے عمر آئے، ابو بکر گئے عمر گئے۔ نبی کی زبان سے تمہارا اور ابو بکر کا نام میں نے بہت سنا ہے۔ عبداللہ ابن عباس نے پیچھے پلٹ کے دیکھا تو علی بن ابی طالب کھڑے تھے۔
اے کہانیاں گڑھنے والوں، اے علی اور عمر میں دشمنی کی کہانیاں سنانے والوں، تمہاری کہانیاں فراڈ ہیں، تمہاری کہانیاں جھوٹ ہیں۔ یہاں عمر کے جنازے پر افسوس کر رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میرے ساتھیوں، حضرت عمر ابن خطاب آج جہاں جہاں بھی اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہے، وہ علاقہ حضرت عمر کے احسان کے تلے دبائے، چاہے سیریا کی سرزمین ہو، چاہے فلسطین کی سرزمین ہو، چاہے کوفہ اور بصرہ اور عراق کی سرزمین ہو، چاہے مصر کی سرزمین ہو، یہ تمام علاقے حضرت عمر کے زمانے میں فتح ہوئے تھے۔ یہ جہاں جہاں اسلام کا جو نقشہ پھیلا ہوا ہے اور اسلام کا کلمہ جہاں جہاں بلند ہو رہا ہے اور لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، حضرت عمر کے احسان تلے یہ پوری دنیا اسلام دبی ہوئی ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اللہ کی رحمت نازل ہو حضرت عمر پر۔ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں حضرت عمر کے بعد جو تیسرے خلیفہ ہوئے تھے حضرت عثمان غنی، ان کی سیرت اور ان کی زندگی اور ان کے حالات پر آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں حضرت عمر فاروق اور دیگر تمام صحابہ کرام سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جن کے دلوں میں صحابہ کرام کے خلاف بغض ہے، یا تو اے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرما دے یا ان کو ان کے انجام تک پہنچا دے۔ الہ العالمین ہمیں توفیق دے کہ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے آنے والی نسلوں کو صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت پر ہم پروان چڑھائیں۔ میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو ابو بکر و عمر کی محبت سکھاؤ، اپنے بچوں کو غیرت سکھاؤ کہ آپ کے بچوں کے سامنے کوئی ابو بکر و عمر کو برا کہے تو آپ کے بچے کو طیش آ جائے۔ ارے ہماری ماں کو کوئی برا کہہ دے، ہمارے باپ کو کوئی برا کہہ دے، ہماری غیرت جاگ جاتی ہے۔ تو جیسے ہماری اپنی باپ اور اپنی ماں کے لیے غیرت جاگ جاتی ہے، اس سے کہیں زیادہ ایمانی غیرت نبی کے صحابہ کے لیے ہونی چاہیے۔ نبی کے صحابہ کو جو برا بھلا کہے یا ان سے نفرت کرے، اس کے لیے ہمارے دل میں کوئی سافٹ کارنر نہیں ہونا چاہیے۔ یہی تربیت اپنے بچوں کی کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔